اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ناول۔ ناول کیا ہے، ناول کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں اور ناول کی کتنے اقسام ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ناول اطالوی زبان کے لفظ ناولا سے نکلا ہے۔ ناولا کے معنی ہے نیا۔ لغت کے اعتبار سے ناول کے معنی نادر اور نئی بات کے ہیں، لیکن صنف ادب میں اس کی تعریف بنیادی زندگی کے حقائق بیان کرنا ہے۔ ناول کی اگر جامع تعریف کی جائے تو وہ کچھ یوں ہوگی کہ ناول ایک نثری قصہ ہے جس میں پوری ایک زندگی بیان کی جاتی ہے۔ ناول کے عناصر ترکیبی میں کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمے، زباں و مکاں، اسلوب، نقطۂ نظر اور موضوع وغیرہ شامل ہیں۔ اردو ناول نگاری۔ ناول مغربی اثر کے ساتھ اردو میں آیا۔ ناول سے پہلے اردو میں داستان اور قصے کہانیاں موجود تھیں۔ اردو میں نذیر احمد کی کہانیاں کو ناول کا پہلا نمونہ کہا جاتا ہے۔ ان کی پہلی کہانی میرات العروس 1859 میں شائع ہوئی۔ نذیر احمد اپنی کہانیوں کے ذریعے عورتوں کی اصلاح چاہتے تھے۔ بنات النعش، توبۃ النسوء، ابن الوقت وغیرہ نذیر احمد کی کتابیں ہیں۔ تاریخی اعتبار سے دوسرے اہم ناول نگار سرشار ہیں۔ ان کا ناول فسانہ آزاد اردو کا ایک شاہکار ہے۔ یہ 1979 میں لکھا گیا۔ شرر نے اپنے ناولوں کے ذریعے سماج کی اصلاح کی۔ ان کا مشہور ناول فردوس بری ہے۔ یہ 1999 میں لکھا گیا۔ سجاد حسین نے ناولوں میں مزاحیہ رنگ کا اضافہ کیا۔ حاجی بغلول، احمق الدین، میٹھی چھری وغیرہ ان کے مشہور ناول ہیں۔ مرزا رسوا کے ناولوں سے ایک نیا رنگ شروع ہوتا ہے۔ امراؤ جان ادا ان کا زندہ جاوید ناول ہے۔ راشد الخیری نے اپنے ناولوں سے سماجی اصلاح کی کوشش کی۔ سمرنا کا چاند، شام زندگی، صبح زندگی وغیرہ ان کے مشہور ناول ہیں۔ سجاد ظہیر ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں سے ایک ہیں۔ ان کا ناول لندن کی ایک رات بہت مشہور ہے۔ پریم چند کے اثر سے اردو میں ناول کی ترقی ہوئی۔ بازار حسن، چوگان ہستی، نرملا گودان وغیرہ ان کے اہم ناول ہیں۔ کرشن چند کا ناول شکست بہت مشہور ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے مسائل کو ناولوں کے ذریعے پیش کیا۔ عصمت چغتائی کا مشہور ناول ٹیڑھی لکیر ہے۔ اردو کے جدید ناول نگاروں میں قرۃ العین حیدر کا نام اہم ہے۔ ان کے مشہور ناولوں میں میرے بھی صنم خانم، آگ کا دریا، آخر شب کے ہمسفر وغیرہ۔ ناول نگاری کے اجزاء ترکیبی: نمبر 1 قصہ، نمبر 2 پلاٹ، نمبر 3 کردار نگاری، نمبر 4 مکالمہ نگاری، نمبر 5 منظر کشی، نمبر 6 نقطۂ نظر۔ قصہ یعنی سٹوری، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی قصہ فنکار کو قلم اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک ضروری بات اور، پڑھنے والے کو یہ قصہ بالکل سچا لگنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ قصہ جتنا جاندار ہوگا، قاری کی دلچسپی اس میں اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اب یہ فنکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دلچسپی کو کیسے برقرار رکھے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کہانی اس طرح آگے بڑھے کہ پڑھنے والا یہ جاننے کے لیے بےتاب رہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، گویا کہانی پن برقرار رہے۔ پلاٹ قصے کو ترتیب دینے کا نام ہے۔ ایک کامیاب فنکار واقعات کو اس طرح ترتیب دیتا ہے جیسے موتی لڑی میں پروئے جاتے ہیں۔ ان واقعات میں ایسا منطقی تسلسل ہونا چاہیے کہ ایک کے بعد دوسرا واقعہ بالکل فطری معلوم ہو۔ واقعات ایک دوسرے سے پوری طرح پیوست ہوں تو پلاٹ مربوط یا گھٹیا ہوگا، اور ایسا نہ ہو تو پلاٹ ڈھیلا ڈھالا کہلائے گا، جو ایک خامی ہے۔ ناول میں ایک قصہ ہو تو پلاٹ اقرا یا سادہ کہلائے گا، ایک سے زیادہ ہوں تو مرکب۔ کردار نگاری یعنی کیریکٹرز۔ کردار نگاری ناول کا اہم جزو ہے۔ ناول میں جو واقعات پیش آتے ہیں ان کے مرکز کچھ جاندار ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ انسان ہی ہوں، حیوانوں سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ افراد قصہ کردار کہلاتے ہیں۔ یہ جتنے حقیقی یعنی اصل زندگی کے قریب ہوں گے، ناول اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ کردار دو خانوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، ایک پیچیدہ یعنی راؤنڈ، دوسرا سپوٹ یعنی فلیٹ، یعنی جو کردار حالات کے ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں وہ راؤنڈ کہلاتے ہیں، جیسے مرزا ہادی رسوا کے امراؤ جان اور سلطان
مرزا۔ اسی طرح کے کردار جیتے جاگتے کردار کہلاتے ہیں اور ادب کی دنیا میں امر ہو جاتے ہیں۔ جو کردار ارتقاء سے محروم رہ جاتے ہیں، پورے ناول میں ایک ہی سے رہتے ہیں، وہ سپورٹ کہلاتے ہیں۔ نذیر احمد کے مرزا ظاہر، دار بیگ اور سرشار کے خوجی اس کی مثالیں ہیں۔ مکالمہ نگاری یعنی ڈائیلاگ۔ مکالمہ نگاری پر بھی ناول کی کامیابی اور ناکامی کا بڑی حد تک دار و مدار ہوتا ہے۔ ناول کے کردار آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں وہ مکالمہ کہلاتی ہے۔ اسی بات چیت کے ذریعے ہم ان کے دلوں کا حال جان سکتے ہیں اور انہی کے سہارے قصہ آگے بڑھتا ہے۔ مکالمے کے سلسلے میں دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ مکالمہ غیر ضروری طور پر طویل نہ ہو کہ قاری انہیں پڑھنے میں اکتا جائے۔ دوسری بات اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، وہ یہ کہ مکالمہ جس کردار کی زبان سے ادا ہو رہا ہے اسی کے حسب حال ہو، یعنی کہ اگر کوئی لڑکی بات کر رہی تو آواز کو اتار چڑھاؤ ویسا ہو، اور اگر کوئی لڑکا بات کر رہا ہے تو آواز کا اتار چڑھاؤ اسی کی مناسبت سے ہو۔ منظر کشی یعنی امیجری۔ منظر کشی سے ناول کی دلکشی اور تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ منظر کشی کامیاب ہو تو جھوٹا قصہ بھی سچ لگنے لگتا ہے۔ امراؤ جان ادا میں مرزا رسوا نے خانم کے کوٹھے کا نقشہ ایسی کامیابی کے ساتھ کھینچا ہے کہ پورا ماحول ہمارے پیش نظر ہو جاتا ہے۔ عرس، میلے، نواب سلطان کی کوٹھی کا ذکر ہے تو ایسا کار کہ لگتا ہے کہ ہم خود وہاں جا پہنچے ہیں۔ پریم چند کو بھی منظر نگاری میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ شرر اور طبیب کے ناولوں میں بھی یہ کمزوری نمایاں ہے۔ نقطۂ نظر یعنی پوائنٹ آف ویو۔ نقطۂ نظر جس میں خون کی طرح فنکار کے قلم سے نکلی ہوئی ایک ایک سطر میں جاری و ساری ہوتا ہے۔ ہر انسان اور خاص طور پر فنکار کائنات اور اس کی ہر شے کو اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جب وہ کسی موضوع پر قلم اٹھاتا ہے تو گویا اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اور اپنا نقطۂ نظر واضح کرتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر تخلیق کے پیچھے کوئی نقطۂ نظر کار فرما ہوتا ہے اور اسی کی خاطر تخلیق کا کرب جھیلتا ہے۔ مولوی نذیر احمد نے ابن الوقت میں یہ واضح کرنے کے لیے لکھا کہ بے سوچے سمجھے نکالی انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ ان کا ہر ناول اصلاحی نقطۂ نظر کا حامل ہے۔ ناول کی اقسام۔ نمبر 1، معاشرتی ناول۔ جو ناول بنیادی طور پر معاشرے کے کسی مسئلے یا مسائل کی نقاب کشائی کرتے ہوں انہیں معاشرتی ناول کا عنوان دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، واقعاتی ناول۔ جن ناولوں میں پلاٹ پر زیادہ زور ہوتا ہے یعنی ان میں واقعات کی بھرمار ہوتی ہے انہیں ہم واقعاتی ناول کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 3، کرداری ناول۔ جن ناولوں کا مرکز تاثر کسی خاص کردار کی خصوصیات سے تشکیل پائے انہیں کرداری ناول سے موسوم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، نظریاتی ناول۔ جن ناولوں میں مقصد یا نظریہ زیادہ ابھرا ہوا ہوتا ہے انہیں ہم مقصدی یا نظریاتی ناول قرار دے سکتے ہیں۔ نمبر 5، تاریخی ناول۔ جن ناولوں میں تاریخ، کسی خاص دور، کسی مشہور شخصیت کو ناول کا موضوع بنایا گیا ہو انہیں ہم تاریخی ناول قرار دے سکتے ہیں۔ نمبر 6، جاسوسی ناول۔ جن ناولوں کی بنیاد انوکھی باتوں، مافوق الفطرت کرداروں اور تحیر و تجسس پر ہو انہیں ہم جاسوسی ناول کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 7، اصلاحی ناول۔ ایسے ناول جن میں اصلاح معاشرت کی جائے انہیں اصلاحی ناول کہتے ہیں۔ رومانوی ناول۔ رومانوی ناولوں میں ایک محبت کی کہانی سامنے آتی ہے جو بطور اصول خوشکن اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ان ناولوں کا مرکزی پلاٹ محبت میں مرکزی کرداروں کے جذبات کی تفصیل سے بھرا ہوا ہے جو دوسروں کے مابین محبت میں پڑے۔ مثال کے طور پر اگر غیر ملکی زمین پر فتح حاصل کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اگر انسانوں کو زمین سے رخصت ہونے پر مجبور کیا جائے؟ کیا ہوگا اگر آپ ماضی کا سفر کر سکیں؟ سائنس فکشن ناولوں کی کچھ مثالیں دی ٹائم مشین اور دی جنگ کی دنیا ہے۔ نمبر 9، نفسیاتی ناول۔ جو ناول بنیادی طور پر کسی نفسیاتی نقطے کے گرد گھومتے یا پھر کرداروں کی تحلیل و نفسی میں مصروف عمل ہوتے ہیں انہیں ہم نفسیاتی ناول کہتے ہیں۔ سائنس فکشن ناول۔ سائنس فکشن ناول تکنیکی شعبوں پر مبنی ہیں جو اس شعبے میں پیش رفت ظاہر کرتے ہیں۔ سائنس فکشن ناولوں نے متبادل دنیا کی تجویز پیش کی ہے جو اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ کیا اگر مثال کے طور پر اگر غیر ملکی زمین پر فتح حاصل کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اگر انسانوں کو زمین سے رخصت ہونے پر مجبور کیا جائے؟ کیا ہوگا اگر آپ ماضی کا سفر کر سکیں؟ سائنس فکشن ناولوں کی کچھ مثالیں دی ٹائم مشین اور دی جنگ کی دنیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر
اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں۔